السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہمارے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکال لی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹھڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی، گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹھڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی، میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پکار اٹھی، اسلام آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، یہ اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے، یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں،
تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار. اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی. تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا نہ تمہارا واجی لگے گا. چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی. اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے. کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا، عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ. یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی. اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہیں. وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. فوراً سنبھلا. اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا سارے کون سبحان اللہ. صحابی ایسا سنبھلا، کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، کیا جواب دیا؟ کہتا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے
صحابی نے تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں. کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دی. آج ہمارے پلے کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو. وقت آیا وقت آیا آیا وقت قیامت آئی موت آیا وقت لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں. اس لیے قرآن کریم للکار للکار کی کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے سمجھ لو. صبح آئی کہ نہ آئی شام آئی کہ نہ آئی آیا وقت. قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا. میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے. اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. غزوہ خندق کا زمانہ ہے. مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا. ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا. اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری, کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری, کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری. کچھ نہیں کچھ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا یہ حالت دیکھی رہ نہ سکا. صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا. گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا, کمائی ہو گئی, کمال ہی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے. بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ, ہم کھانا کھلائیں گے. یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں, یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے, ہم اسے ذبح کرتے ہیں بہت جلدی تیار کرتے ہیں. میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے. چونکہ کھانے کی مقدار آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی, حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے, اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو میرے گھر میں دعوت ہے, چلو. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے. ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے, کمر سیدھی نہیں ہو سکتی, اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے, سب کی جابر کی گھر دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر چلے, ساری فوج. جابر جی حیران, بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے, بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا.
کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا؟ سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا. بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے. حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں. اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں. تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنگڑ بنوں بازار میں پھروں. دیر نہیں لگاتی، آگ لگاتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک بات بتاؤ. حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ، میں نے بتا دیا تھا. پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے کھلانے والا جانے. سبحان اللہ. لانے والا جانے کھلانے والا جانے. حضور کی ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ کوئی دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے. آپ تشریف لے آئے، کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو. آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی. سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر کھا گیا، سارا مدینہ کھا گیا. اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا. چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائے. ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا. بے شک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے ہوں. اور پھر وہ ختم ہو گئے، پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا. جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے. حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ. وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے. وہ ہڈیاں جوڑی، حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے. قرآن پھانسی دیتا ہے، افسانہ بنا کر پیش کرو نا وہ بڑا جلدی مانتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں، اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا. اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا. یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں،
قرآن میں ذکر ہے اس کا، ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے تیسرے رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ، ایک تو گرمی سخت تھی، اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی، وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے۔ صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ اسلحہ نہ لینا نہ دینا، بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی، اور صحابہ گھاس کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے۔ لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو۔ کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے، پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے، یوں ہی لوگ بھوکے پیاس سے مر گئے۔ نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے۔ اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے، ان کے پاس کمی نہیں تھی، اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، سبحان اللہ۔ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا۔ سبحان اللہ، 2 آدمیوں کا کھانا۔ تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سرکار کی موت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے، تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے، غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ،
मेरे पीछे पीछे आ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला आया। आप अपने दौलत कदा पर तशरीफ लाए, अपने घर में तशरीफ लाए। आपने घर में दाखिल होकर के फरमाया कुछ खाने का पीने का कोई है घर में कोई चीज? जवाब मिला हाँ एक दूध का प्याला है, हदिया आया कहीं से, आपके लिए हदिया दिया किसी ने, दूध का प्याला मंगवा लिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि ले मेरा दाव लग गया, काम बन गया, मुझे ही फरमाएंगे पी ले, रज के पीऊंगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफा तालिब इल्म है ना, जी हम सारों को बुला के ला। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी कि एक दूध का प्याला ये तो मेरे जोगा ही था, वो 70-80 क्या करेंगे यहाँ के। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया। फरमाया अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कह दे कि हुजूर के घर दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी मिले। अबू हुरैरा कहता है कि मैं इकरार भी मैंने करना ही था कि जी हाँ कहूंगा, पर दिल में भी सोच रहा हूँ कि है तो एक ही प्याला, प्याला तो एक ही है। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे। वो तो सहाबा थे ना, इशारों पे जान देते थे। रास्ते में जो भी मिला, दुकानदार मिला वैसा मिला, सबको कह दिया। वापसी में जो मिला लश्कर इकट्ठा हो, सब बैठ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अब मैंने दिल में एक प्रोग्राम बनाया। मुझे आदत शरीफा का पता था कि दाई तरफ से शुरू फरमाया करते थे कोई चीज तकसीम करना या खिलाना या पिलाना। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि दाई तरफ शुरू में बैठ जाऊंगा, आगे बचे या ना बचे मैं तो दाव लगाऊंगा ना अपना पहले, मेरा नंबर तो लग ही जाएगा। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं कमाल हो गई मेरी हैरानगी की कि जब मैं जुड़ के बैठा ना कि अब मेरे से शुरू होगा, आपने मुझे इशारा करके बुलाया और फरमाया अबू हुरैरा खड़ा होके सबको पिला। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा खड़ा होके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मेरी तसल्ली हो गई कि बस अब तो मुझे मिल गया और मेरा नंबर बाद में ही आ रहा, कैसे बचेगा। अल्लाहु गनी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने दाईं तरफ से शुरू किया, सैकड़ों से ज्यादा कितने लोग थे जिन्होंने रज रज के पिया, रज रज के पिया, सैर हो के पिया, सारा लश्कर पी के चला गया। इसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले अबू हुरैरा अब तो तू बाकी और मैं बाकी। अबू हुरैरा कहते मैंने अर्ज किया मेरे आका आपने भी तो नोश नहीं फरमाया, आप पहले पिए। फरमाया नहीं मैं नबी हूं, सारी उम्मत को पिला के फिर पीऊंगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने 3 सांस लेकर के, लंबा लंबा सांस लेकर मैंने रज रज के पिया और प्याले में झांक भी रहा था। अबू हुरैरा कहता है एक कतरा भी कम नहीं हुआ। और ये अल्फाज सुनकर आज लिख कर ले जाओ। अबू हुरैरा कहते हैं कि सबको पिलाने के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, नोश फरमाया। यानी आज इतने लोगों का झूठा कौन पीता है? किसी अफसर को तो पिला के देखना, चलो अफसर तो दुनियादार हैं, किसी मानने हुए पीर को तो पहले सारे मुरीद पीकर किसी पीर को तो देखना गिलास प्याला और मारेगा फेंक के। अपना पिया हुआ तो वो मुरीदीन को दे देगा कि सारे पी लो, तबर्रक है ये। लेकिन मुरीदों का झूठा वो कैसे पिएगा? अल्लाह गनी। और ये इमामुल अंबिया सरकारे दो जहां शहनशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निराला अखलाक है, निराला किरदार है, निराली आदत है, निराली तबीयत और मिजाज अल्लाह पाक ने दिया है। खुदा की कसम अगर हुजूर की दुआ ना होती आज हम लोग या कुत्ते होते या खंजीर होते या बंदर बन गए होते। आज उस महबूब की दुआ के सदके में तुम इंसानियत और आदमी के रूप में फिरते हो।
ورنہ خدا کا قرآن گواہ ہے، شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتے بن گئے، شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے۔ آج کون سا گناہ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بولتے، شراب نوشی نہیں کرتے، بدکاری نہیں، کیا نہیں کرتے ہم لوگ؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر بسجود ہو کر کے دعا مانگی، الہی او میرے پروردگار، او میرے مالک بے نیاز۔ آواز آئی جی میرے محبوب، عرض کیا الہی میری امت کی شکل نہ بدلے، قیامت میں حساب و کتاب ہو جائے۔ آواز آئی ہم نے منظور کر لیا، پھر دعا مانگی الہی میری امت پہ یکدم قحط کا عذاب نہ آئے، بھوک کا عذاب نہ آئے، پیاس کا عذاب نہ آئے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں ہیں، میرا وعدہ رہا میں کوئی عذاب ان کو نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رویا کرتے تھے، الہی میں نہیں، میرے نام لیوا جتنے ہیں میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی، فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا۔ دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، اور لوگوں اس مالک کی کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد منا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی۔ وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑی آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور تجھے کیا بتلاؤں، جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات کی میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہے، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی سورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی،
سارے مدینے نے خوشی منائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. ساری بات خوشی کی ہے. فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں. بس یہ ایت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی. سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں. عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس ہے نبوت کے، سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روتے روتے فرمانے لگے، آؤ مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں. سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کمبلی والے وہ تو پہلے روتے پھرتے میرے ابا تو، کسی اور کو حکم دو. فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا. ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی. ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں. کل لوگ کوئی اعتراض نہ کرے. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اور مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت مانگنا. دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے. دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. ہاں پر میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے. کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا. لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر. سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے. اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی. ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا. حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے. آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رہو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا. نماز ہو گئی. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے
سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی. سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے. اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دوہرایا. اور لوگوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں. بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں. سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے. ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا. میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا. سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے. ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم. الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو. سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی. لوگ قریب آ گیا، بچھڑنے کا معاملہ. ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی. ہمارے بچوں کو ظالموں نے نہیں دیکھی، نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی. بٹن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی. 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی. مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی. کوئی پرواہ نہیں کی. آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم. کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا. حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بھی ہوشی تاری ہے. اللہ غنی، ایسا صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا. انصاف دیکھو نبی کا. پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں. امہاتہم، تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں. اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب،
سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا، دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔